کیا تھا، ایک سوال کیا تھا کہ کون ایسا آدمی ہے کہ ان کی عمر 50 سال ہو اور بیٹا 100 سال کا، اب باپ بیٹا دونوں زندہ ہو، ایسا سمبھو ہے؟ بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا۔ دوسرا، کون ایسی زمین ہے جس کو کبھی دھوپ نہ لگی ہو؟ تیسرا، کون ایسا ویکتی ہے کہ جس کو زندہ قبر میں داخل کر دیا گیا ہو اور اس کا قبر سفر کرتا ہو؟ تو مناظرے میں الہ آباد کے اندر مولانا ثناء اللہ کے امرتسری رحمہ اللہ کے ساتھ مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ مولانا بھی موجود تھے، تو یہ زور زور سے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ اس سوال پہ اب مولانا ثناء اللہ ہار جائیں گے۔ مولانا ثناء اللہ نے کہا کہ روح القدس کی تائید حاصل ہے، یقیناً سوالوں کا جواب قرآن میں موجود ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کہا کون ایسا ویکتی ہے؟ کہا کہ سورہ بقرہ نہیں پڑھے ہو؟ سورہ بقرہ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام جب قوم عاد سمود کے کھنڈرات کو دیکھ کر جا کے بولے تھے کہ اللہ تو کیسے اس کو آباد کرے گا، تو حضرت عزیر علیہ السلام کو 50 سال 6 مہینے کی عمر میں موت دے دیا تھا۔ موت 100 سال تک مردہ پڑے رہے، اور ان کا بیٹا جو گھر میں تھا وہ 100 سال کا ہو گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں اللہ کہتا کم لبثت عزیر، کتنا دن تم مردہ پڑے لے؟ تو حضرت عزیر نے جواب دیا لبثت یومن او بعد یومن، اللہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دن یا 1.5 دن میں مردہ پڑا رہا۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، 100 سال تم مردہ پڑے رہے۔ جواب ہو گیا کہ حضرت عزیر 50 سال 6 مہینے کے تھے اور ان کے بیٹا 100 سال کے تھے۔ کہا کون ایسی زمین ہے جس کو زندگی میں کبھی دھوپ نہ لگی ہو؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا عبدالحق پادری تم ہم کو سکھانے چلے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر، مشہور ہے دریائے نیل، لیکن تاریخوں میں بحر احمر بھی لکھا گیا ہے، بہرحال جو بھی ہو، جب اس دریائے سے پار ہو رہے تھے تو اس کو زمین میں دھوپ لگ رہی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو کے چلے گئے بنی اسرائیل کو لے کر کے تو اللہ نے سمندر کو ملا دیا، اسی وقت دھوپ لگی تھی۔ کہا جواب صحیح ہے۔ تیسرا، کون ایسا ویکتی ہے کہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ نے کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ، یہ نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس نبی علیہ السلام کو ناؤ سے دھکیل دیا گیا تھا، ایک روایت میں ہے کہ خود ہی کود پڑے تھے، چونکہ دستور تھا کہ جس ناؤ میں کوئی بھی اللہ کے حکم کے بغیر جانے والا ہوگا تو ناؤ بیچ ندی میں جا کر کے ڈوب جائے گی، تو ڈوبنے لگی، ہچکولے کھانے لگی۔ ملا نے کہا کون ہو جو اللہ کے حکم کے بغیر جا رہے ہو؟ حضرت یونس نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں ہی جا رہا ہوں، تو ان کو دھکیل دیا گیا تو مچھلی نے کھا لیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے کھا لیا، لقمہ بنا لیا، لیکن اللہ نے مچھلی سے کہا کہ اے مچھلی میرے نبی یونس کو تم کھا رہی ہو، لیکن ذرہ برابر تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ یونس علیہ السلام کو اس کے بعد 7 دن کے بعد، ایک روایت میں ہے کہ 40 دن کے بعد مچھلی کی پیٹ سے نکال دیا گیا، صحیح سالم نکال دیا۔ تو مچھلی حضرت یونس کو پیٹ میں لے کر کے ندیوں میں تیرتی رہی، کہا یہ مچھلی قبر ہے۔ عبدالحق پادری سوٹ یہ ہے کہ وہاں سے ہار گیا اور اس کو ایکسپٹ کرنا پڑا کہ قرآن، شریعت، حدیث رسول یہ بھی سائنس کا مذہب ہے، اور وہاں سے ہار کر دوسری تقریر عبدالحق پادری عیسائی نے بنارس پیلی کوٹھی میں تقریر کیا، بھاشن دیا اور کہا کہ اس وقت میں اگر سب سے بڑا مولانا کسی کو سمجھتا ہوں پورے بھارت، جبکہ اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی دیش تھا، کہا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری کو سمجھتا ہوں، اور سب سے اتم دھرم اور اتم عظیم کتاب قرآن پاک ہے، جس میں علم بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، سیادت بھی ہے، دنیا کی ہر چیزوں کا حکم اس قرآن کے اندر اور اس حدیث رسول کے اندر